आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी के बाद जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत के फ़राइज़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अदा किए। इस दिलावर का मैदान जंग करबला था। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत ख़ास तौर पर करबला को मद्देनज़र रख कर की थी। हमारी आज की इस वीडियो में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की करबला से पहले की जंगी खिदमात पर कुछ रोशनी डाली गई है। तो आइए चलते हैं और आज का वीडियो देखते हैं। नाजरीन, जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आंखें खोली तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने अतराफ में देखा और उनकी शफ़क़त व मोहब्बत के साए में परवान चढ़े। आप इमामत के चश्माए इल्म व मारिफत से सैराब होते रहे। ज़िंदगी के 14 साल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम जंगों में मसरूफ़ थे तो हज़रत अब्बास अलमदार भी उनके साथ जंगों में शरीक थे। हालांकि उस वक्त आप 12 या 13 साल के नौजवान थे। नौजवानी के ज़माने से ही जनाब अमीर ने उन्हें शजाअत और बहादुरी के गुर सिखा रखे थे। जंगों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम उन्हें जंग की इजाज़त नहीं देते थे और उन्हें करबला के लिए संभाल कर रखते थे। लेकिन तारीख़ ने इस नौजवान के बाज़ करिश्मे जंग सिफ़ीन में बयान किए हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने जंगे बद्र ओहद और खैबर व खंदक में मरहब और अमर इब्न वद जैसे नामी गिरामी पहलवानों के साथ मुकाबला करके और उन्हें वासिल जहन्नुम करके परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता की थी। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के नानिहाल वाले कबीला बनी किलाब में से थे, जो शजाअत, बहादुरी, शमशीर जनी में मारूफ थे। लिहाजा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम शजाअत के 2 समुंदरों के आपस में टकराव का नाम है। हज़रत अब्बास वो ज़ात हैं जिन्हें बाप की तरफ से बनी हाशिम की शजाअत मिली और माँ की तरफ से बनी किलाब की। नाजरीन, जंग सिफ़ीन 37 हिजरी में लड़ी गई। उस जंग की मुख्तलिफ झड़पों की मुद्दत कई माह बयान की जाती है। यह जंग कई मरतबा रुकी और फिर रुक कर दोबारा शुरू हुई। इस जंग में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के तकरीबन तमाम बेटों ने दाद शजाअत दी और मुख्तलिफ मार्कों और झड़पों को अपने नाम किया। इसी तरह जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के लिए बयान किया जाता है कि एक दिन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने वालिद से दरख्वास्त की कि उन्हें भी जंग लड़ने की इजाज़त दी जाए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को इजाज़त दे दी, लेकिन मैदान में जाने से पहले जनाब अब्बास के चेहरे पर एक नकाब डाल दिया ताकि दुश्मन को पहचान ना हो सके कि ये कौन है। जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े को एड़ लगाकर फौज हैदरी से फौज शाम की तरफ रवाना हुए तो उनकी हैबत और जलाल से दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए और दूर से जाकर तमाशा देखने लगे। इस पर हाकिम शाम को गुस्सा आया और उसने अपनी फौज के सरदारों से मशवरे के बाद अपनी फौज के एक शजा तरीन पहलवान, जिसका नाम इब्ने शासा था, मैदान में जाने का हुक्म दिया। नाजरीन, तारीख बयान करती है कि ये इब्ने शासा हजारों आदमियों के साथ तन्हा मुकाबला किया करता था और उसे खास तौर पर जंग सिफ़ीन के लिए तैयार करके शाम से लाया गया था। इब्ने शासा ने जब ये देखा कि उसे एक लड़के के मुकाबले पर मैदान में भेजा जा रहा है तो उसने हाकिम शाम से कहा, ए अमीर, लोग मुझे 10,000 आदमियों के बराबर समझते हैं। आप कैसे ये हुक्म दे रहे हैं कि मैं इस नौजवान के साथ मुकाबला करने जाऊं? हाकिम शाम ने कहा, तू लश्करियों का हाल देख रहा है, तू ये बता कि तुझे ना भेजूं तो क्या करूं? शासा ने कहा कि मेरे 7 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को मैं भेज देता हूं ताकि इस जवान का काम तमाम कर दे। हाकिम शाम इस पर राजी हो गया और इब्ने शासा से कहा कि ठीक है, तुम अपने किसी बेटे को भेज दो। इस पर उसने अपने एक बेटे को हज़रत अब्बास अलमदार का मुकाबला करने के लिए भेजा। जब ये नौजवान मैदान जंग में आकर जनाब अब्बास से मुबारिज़ तलब हुआ
اور لڑائی شروع ہوئی تو جناب عباس نے پہلے وار میں ہی اسے واصل جہنم کر دیا۔ جناب امیر علیہ السلام کے لشکر سے داد و تحسین کی صدائیں اور نعرے بلند ہوئے۔ اس پر ابن شعثا نے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو گیا، پھر تیسرے کو بھیجا، پھر چوتھے کو، یہاں تک کہ 7 بیٹے جناب عباس علیہ السلام نے زبردست جنگ کر کے قتل کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر ابن شعثا غصے سے پاگل ہو گیا۔ حاکم شام کی فوج میں زلزلہ آ گیا۔ ابن شعثا جناب عباس علیہ السلام کے یہ تیور دیکھ کر خود سر سے پیر تک لوہے میں غرق میدان صفین میں یہ رجز پڑتا ہوا اترا: اے نوجوان، تو نے میرے تمام بیٹوں کو قتل کیا ہے، خدا کی قسم میں تیرے ماں باپ کو تیرے غم میں بٹھاؤں گا۔ پھر جناب عباس کے قریب پہنچ کر اس نے تیزی سے حملہ کیا، تلواریں بجلی کی طرح چمکنے لگیں۔ آخر کار جناب عباس علیہ السلام نے ایک کاری ضرب سے ابن شعثا کو بھی زمین بوس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے سب مبہوت رہ گئے اور فوج شام میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں سے جناب امیر علیہ السلام نے آواز دی: اے میرے فرزند، واپس آ جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ دشمن تمہیں نظر نہ لگا دیں۔ جناب امیر علیہ السلام کی آواز سن کر حضرت عباس علیہ السلام واپس لشکر حیدری میں کامیاب و کامران تشریف لائے اور والد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب امیر نے حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر پڑے نقاب کو ہٹا کر جناب عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اس بے مثال جنگی مہارت اور شجاعت پر جناب عباس کو شاباش دی۔ ناظرین، تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جنگ صفین میں ہی حاکم شام کی فوج نے پانی پر قبضہ کر رکھا تھا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی فوج کو پیاس لاحق ہوئی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں کچھ افراد کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے دائیں طرف تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب حضرت عباس اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں گھمسان کا رن پڑ گیا، شدید حملہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی سربراہی میں جناب عباس علیہ السلام نے دریا کے کنارے سے فوج شام کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب دریا جناب امیر علیہ السلام کے پاس تھا۔ جناب امیر نے دریا پر قبضہ کرنے کے بعد عام اجازت دے دی کہ اس پر سے ہر کوئی پانی پیے اور اپنے جانوروں کو پلائے، خواہ وہ فوج حیدری میں سے ہو یا فوج شام میں سے۔ ناظرین، مولانا سید آغا مہدی لکھنوی نے اپنی کتاب العبد الصالح میں صفحہ 146 پر بیان کیا ہے کہ موفق بن احمد خوارزمی بیان کرتا ہے کہ فوج شام سے قریب بن ابرہہ نامی ایک پہلوان فوج حیدری کے سامنے آ کر حضرت علی علیہ السلام کو مبارز طلبی کرنے لگا، یعنی جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ یہ اس قدر زور آور پہلوان تھا کہ درہم کے سکے کو چٹکی میں پکڑ کر مسل دیتا تھا تو درہم پر کھدے ہوئے نقش و نگار مٹ جاتے تھے اور سکہ صرف دھات کا ٹکڑا رہ جاتا تھا۔ اسے جواب دینے کے لیے جناب امیر کی فوج سے مرتفع بن وضاح نکلے جو شہید ہو گئے۔ پھر شرجیل بن بکر سامنے آئے، وہ بھی اس نے شہید کر ڈالے۔ پھر حرس بن جلاد شیبانی چلے اور وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان 3 دلاوروں کی شہادت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں بے چینی دوڑ گئی۔ جناب امیر نے یہ دیکھا تو حضرت عباس علیہ السلام کو طلب کیا۔ جناب عباس تشریف لائے تو انہیں حکم دیا کہ گھوڑے سے اترو اور اپنا لباس تبدیل کرو۔ شہزادے نے حکم کی تعمیل کی، مولا نے بیٹے کے کپڑے پہنے اور ان کے گھوڑے پر بیٹھ گئے اور جناب عباس کو اپنے کپڑے پہنا کر اپنے گھوڑے پر سوار کیا تاکہ قریب کے دل میں حسرت باقی نہ رہے۔ والد کے کپڑے پہن کر اور والد کے گھوڑے پر بیٹھ کر جناب عباس اس سے جنگ کرنے کے لیے گئے اور چشم زدن میں ہی اسے انجام سے دوچار کر دیا۔ جناب امیر علیہ السلام کی فوج کے جوانوں میں دلی طور پر جو شکستگی پیدا ہوئی تھی وہ دور ہو گئی۔ جناب عباس واپس تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہ علی نہیں بلکہ حضرت عباس ہیں۔ ناظرین، جنگ صفین میں جناب امیر علیہ السلام کے لشکر میں بہادروں کی کمی نہیں تھی کہ 12 سال کے بچے کو جنگ کے لیے بھیجتے۔ یہ صرف اس لیے تھا
کہ امام چاہتے تھے کہ فوج شام اور تمام دنیا کے سامنے جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت اور فنون حرب کا تعارف ہو جائے، تاکہ اس جنگ میں کہ جس کے لیے جناب عباس علیہ السلام کو ذخیرہ کر کے رکھا جا رہا ہے، اس آفتاب وفا کا طلوع ہو تو لوگوں کو پہلے سے ہی اس دلاور کی جنگی استطاعت اور شجاعت معلوم ہو۔ ناظرین، جنگ صفین کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے خارجیوں کے خلاف جنگ نہروان لڑی۔ یقیناً حضرت علی علیہ السلام کے تمام بیٹے بھی اس جنگ میں ساتھ تھے۔ یہ جنگ چونکہ جنگ صفین کی طرح طویل نہ تھی اور نہ اس میں ایک سے زائد جھڑپیں ہوئی تھیں، اس لیے نہروان میں جناب عباس علیہ السلام کی جنگ کو تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ امام حسن علیہ السلام منصب خلافت پر فائز تھے اور حاکم شام کی طرف سے امام حسن کے خلاف مسلسل کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ آخر کار مدائن کے مقام پر لشکر شام امام حسن علیہ السلام کے لشکر سے آ ٹکرایا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا کہ جب صلح نامہ تحریر کیا گیا۔ جناب عباس اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ہر فیصلے اور ہر حکم میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ ناظرین، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر جب کشیدگی کے حالات پیدا ہوئے اور قریب تھا کہ دو گروہوں میں تلوار کھنچ جائے، تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام کو لڑائی کرنے سے منع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے یہ موقع ٹل گیا۔ پھر کربلا کے سانحے تک تاریخ نے بیان کیا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام بنی ہاشم کے بچوں کو مدینے سے باہر لے جا کر فوجی تربیت اور لڑنے کے داؤ پیچ سکھایا کرتے۔ کربلا کی جنگ میں جناب قاسم، جناب علی اکبر، جناب اون محمد علیہ السلام نے جو بے مثال اور شجاعانہ جنگیں لڑیں، وہ جناب عباس علیہ السلام کی جنگی تربیت کا ہی حاصل تھیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: الارشاد شیخ مفید، عیان الشیعہ، بہار الانوار، تاریخ طبری، نفس المحموم، تنقیح المقال مامکانی، چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم خلخالی، حیات الامام الحسین باقر شریف القرشی، زندگانی قمر بنی ہاشم عماد زادہ اصفہانی، سفینۃ البحار شیخ عباس قمی، صحیفہ وفا عبدالرزاق الموسوی المکرم، العباس بن علی باقر شریف القرشی، مقاتل الطالبین، منتہی العمال، العبد الصالح آغا مہدی لکھنوی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔